یہ ان کی مجبوری تھی، وہ سوائے یہ دعا مانگنے کے کہ آج رات لیبارٹری میں دونوں چیف سائنسدان یعنی ڈاکٹر راگھوپتی اور اس کی اسسٹنٹ ڈاکٹر کملاوتی موجود ہوں، اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے حصے کے مارکر ٹائم بم پستول دھوتی کے ڈبے میں چھپا کر رکھ لیے، کمانڈو چاقو ہاتھوں میں پکڑ لیے اور رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ عمران نے کہا، یہ بھی یاد رکھنا کہ بم لگانے کے بعد ہمیں جتنی جلدی ہو سکے ٹارگٹ سے الگ ہو کر نکلنا ہوگا اور ہمیں نیچے جے گھاٹ کی طرف جنگل میں داخل ہو جانا ہے۔ رتنا گڑھی کے ساحلی شہر تک جتنی دور ہو سکے ہمیں نکل جانا ہے۔ اگر ہم رتنا گڑھ بندرگاہ پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں دن کے وقت کیرلا کی طرف جانے والی کوئی بھی اسٹیمر مل جائے گا۔ اگر فرض کر لیا کہ ہم ٹارگٹ میں کسی وجہ سے ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں تو ہمیں کوشش کر کے رتنا گڑھی تک پہنچنا ہوگا۔ ہم میں سے وہاں پہلے جو بھی پہنچ گیا وہ دوسرے کا انتظار کرے۔ ٹھیک ہے، جبران نے کہا۔ عمران نے کوٹری سے باہر نکل کر دیکھا، آسمان پر تارے نکلے ہوئے تھے۔ تاروں سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آدھی رات نہیں گزری۔ اس نے اندر آ کر جبران سے کہا، ہم کم از کم آدھے گھنٹے اور انتظار کے بعد یہاں سے نکلیں گے۔ آدھا گھنٹہ وہ کوٹری کے اندر ہی بیٹھے دھیمی آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ جب عمران نے محسوس کر لیا کہ اب ان کے ایکشن کا وقت شروع ہونا ہے تو اس نے جبران سے کہا، چلو۔ جبران جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں کوٹری سے باہر نکل آئے۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، ان کی نیلی ہلکی روشنی بھی جنگل کے درختوں اور جھاڑیوں سے نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ ڈال کر ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ان کی دونوں کی محب الوطنی تھی اور کمانڈوز کی وہ آخری رات تھی۔ یہ ان کی زندگیوں کی بھی آخری رات ثابت ہو سکتی تھی۔ دونوں الگ الگ ہو کر چل رہے تھے۔ ایک مقام پر پہنچ کر وہ جھک کر پاؤں سمیٹ کر چلنے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد وہ خطرناک علاقہ شروع ہو گیا جہاں انہوں نے رینگ کر چلنا تھا۔ اب انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے اور ہر چیز کی نشاندہی ہو چکی تھی۔ اب جبران کو کسی الگ جھاڑی میں چھپ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے عمران کے ساتھ ہی سرنگ میں سے گزر کر اندر ٹارگٹ تک پہنچنا تھا۔ عمران آگے آگے جا رہا تھا۔ خاردار تار والی دیوار انہیں واضح طور پر نظر آنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ بائیں طرف سے ہو کر جھاڑیوں کی اوٹ میں رینگتے ہوئے اس جھاڑی کے قریب پہنچ گئے جہاں انہوں نے سرنگ میں اترنا تھا۔ اچانک انہیں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ تڑپ کر جلدی سے ادھر ادھر جھاڑیوں میں چھپ گئے اور دم سادھ کر بیٹھ گئے۔ قدموں کی آہٹ قریب آ رہی تھی۔ انہیں سگریٹ کے تمباکو کی بو محسوس ہوئی۔ پھر کسی کے ہلکے سے کہکے کی آواز سنائی دی۔ کسی نے دوسرے کو کچھ کہا جو صاف سنائی نہ دے سکا۔ یہ پولیس کمانڈو فورس کی پارٹی تھی۔ عمران اور جبران الگ الگ جھاڑیوں میں سانس روکے بالکل ساکت ہو کر بیٹھے تھے۔ اندھیرے اور ستاروں کی مدھم روشنی میں آدمیوں کے خاکے ابھرے۔ یہ پولیس فورس کے پیٹرول پارٹی کے 4 سپاہی تھے۔ ان میں سے ایک سگریٹ پی رہا تھا۔ سگریٹ کا سرخ گل اندھیرے میں دور سے نظر آ رہا تھا۔ 4 سپاہی باتیں کرتے کرتے آہستہ آہستہ ان کے آگے سے گزر گئے۔ جب ان کے قدموں کی آواز آنی دور ہو گئی اور پہلے عمران اپنی جھاڑی میں سے رینگتا ہوا نکلا اور اس کو دیکھتے ہی جبران بھی اپنی جھاڑی میں سے نکل آیا۔ دونوں کا سرنگ والی جھاڑیوں کی جانب رخ تھا۔ جھاڑی کے پاس آ کر وہ تیزی سے رینگ کر جھاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ یہاں آ کر دونوں سمٹ کر لیٹ گئے۔ عمران نے سرنگ میں داخل ہوتے ہوئے کہا، میں سرنگ میں اتر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر عمران سرنگ میں اتر گیا۔ وہ کوہنیوں کے بال چلتا ہوا سرنگ کے اندر پہنچ گیا جہاں اس نے اوپر والے سوراخ کو جھاڑیوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے چاقو فوراً نکال لیا، جھاڑیوں کو سوراخ میں سے اندر کھینچا اور چاقو سے سوراخ کو چوڑا کرنے لگا۔ مٹی اس کے اوپر گر رہی تھی۔ وہ سوراخ کو چوڑا کیے جا رہا تھا۔ جب سوراخ اتنا چوڑا ہو گیا جس میں سے وہ باہر نکل سکتا ہے تو عمران نے دونوں ہاتھ باہر کوہنیوں تک نکال کر ساحر کو بھی باہر نکال لیا اور غور سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہاں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیرک کی باہر دھیمی روشنی والا اکلوتا بلب روشن تھا۔ درمیان والی بڑی بیرک کے روشن دان
کی روشنیاں اسی طرح جگمگا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ لیبارٹری میں ابھی کام ہو رہا ہے۔ جب عمران کو تسلی ہو گئی کہ اس کے پاس کوئی گارڈ یا سنتری وغیرہ نہیں ہے تو وہ سوراخ میں سے باہر نکل کر زمین پر آ گیا اور اوندھے منہ لیٹ گیا۔ تو اس کے پیچھے جبران بھی سوراخ میں سے نکل کر باہر آ گیا۔ وہ خاردار تار والی دیوار سے 1.5 فٹ کے آگے اندر کی طرف آ چکے تھے۔ پیٹرول پارٹی کے بارے میں انہوں نے معلوم تھا کہ اب وہ کم از کم آدھے پونے گھنٹے کے بعد ہی راؤنڈ لگائیں گے۔ عمران نے لیٹے لیٹے جبران کے کان کے پاس آ کر سرگوشی میں کہا، میں درمیان والی بیرک کی طرف جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ بیرک کے پاس جا کر تم ایک جگہ رک کر چھپ جاؤ گے، لیکن اپنی نظریں مجھ پر رکھو گے۔ میں بیرک کے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد میں تمہیں سگنل دوں گا۔ اگر میں نے آل کلیئر کا سگنل دے دیا تو تم فوراً بیرک کی طرف والی دیوار کی طرف آ جانا اور وہاں بم لگا کر ہر ٹائم بم کی کیپ کو 2 دفعہ دبا دینا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی تم اپنے طور پر سرنگ کی جانب واپس آ جاؤ گے۔ میں بیرک کی دیوار کی بائیں جانب بم لگاؤں گا، اوکے؟ جاؤ۔ اور وہ آگے بڑھے۔ اب وہ تیزی سے رینگ رہے تھے، وہاں اندھیرا بہت زیادہ تھا، پھر بھی وہ 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ بیرک کی دیوار کے قریب پہنچ کر جبران ایک طرف اونچی گھاس میں چھپ گیا۔ یہاں سے عمران آگے بڑھا۔ بیرک کی روشن دان میں سے روشنی آ رہی تھی، مگر عقبی دیوار میں کوئی کھڑکی وغیرہ نہیں تھی۔ عمران دیوار کے ساتھ رینگتا دوسری طرف آ گیا۔ یہاں اسے بیرک کے اندر سے آدمیوں کی باتیں کرنے کی آہستہ آہستہ آواز سنائی دی، پھر ایسی مشین کی آواز سنائی دی جسے کوئی شے وغیرہ کاٹی جا رہی ہو۔ مشین کی آواز رکی۔ عمران نے سر اٹھا کر دیوار کو دیکھا اور اس میں زمین سے 4 فٹ کے اونچی ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی۔ اس کھڑکی کے شیشے میں سے روشنی آ رہی تھی۔ کھڑکی بند تھی۔ عمران دیوار کے ساتھ لگ کر آہستہ آہستہ آگے ہو رہا تھا اور آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف گھسنے لگا۔ کھڑکی کے پاس جا کر اس نے ایک جانب سے سر اٹھا کر آگے کی کر کے بند کھڑکی کے شیشے سے اندر نگاہ ڈالی۔ اندر 3-4 لیمپ روشن تھے، کافی روشنی ہو رہی تھی۔ اس روشنی میں اسے لمبے لمبے سفید کوٹ میں ملبوس 6-7 آدمی نظر آ گئے۔ 3 آدمی پینل پر رکھے کمپیوٹروں کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، 2 آدمی دیوار پر لگے شیشوں کے ڈائلوں کے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں آدمی دیوار پر لگے شیشے کے ڈائلوں کے آگے کھڑے نوٹ بک پر کچھ نوٹ کر رہے تھے۔ 2 لمبے کوٹ والے آدمی جو سائنسدان تھے ایک میز پر آمنے سامنے جھک کر شیشے کی نالیوں کو میں ایک محلول ڈال رہے تھے اور آہستہ آہستہ ہلا کر دیکھ رہے تھے۔ عمران نے انہیں پہچان لیا۔ ان میں سے ایک بوڑھا چیف سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی تھا اور دوسری اس کی اسسٹنٹ تھی۔ دونوں کے چہرے لیبارٹری کی تیز روشنی میں عمران کو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور دونوں سائنسدانوں کی موجود ہونے پر اللہ کا خاص شکر ادا کیا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور رینگتے ہوئے پیچھے کی طرف آ گیا۔ یہاں اسے وہ جھاڑی اور اونچی گھاس نظر آ رہی تھی جس کے اندر کمانڈو جبران اس کے سگنل کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ عمران نے اس طرف کو ہاتھ اٹھا کر اسے اندھیرے اور دھیمی روشنی میں ہاتھ لاتے ہوئے سگنل دیا۔ مطلب تھا کہ آل کلیئر ہے اور یہ بھی تھا کہ دونوں سائنسدان ٹارگٹ پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عمران تیزی سے ایک طرف کو رینگتا ہوا لیبارٹری کی مشرقی دیوار کی طرف چل پڑا۔ جبران بھی اس جھاڑی میں سے نکل کر اور تیزی سے کونیوں کے بل رینگتا ہوا لیبارٹری کی مغربی دیوار کی طرف گھوم گیا۔ دونوں اپنے اپنے ٹارگٹ میں جا کر ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ اب انہیں ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہنا تھا اور کسی کو کسی کے سگنل کی ضرورت نہیں تھی۔ اب انہیں اپنے اپنے بم لگا کر اپنے طور پر وہاں سے نکل کر سرنگ کی طرف جانا تھا۔ عمران لیبارٹری کی دیوار کے بالکل ساتھ لگ کر اوندھے لیٹے ہوئے اسے اپنی دھوتی میں سے ٹائم بم نکال کر اپنے سامنے گھاس میں رکھ لیے۔ سب سے پہلے اس نے سامنے دیوار کے ساتھ 2 مارکر ٹائم بم اس طرح لگا دیے کہ وہ دیوار کے ساتھ اگی ہوئی گھاس میں چھپ گئے تھے۔ یہ بم دیوار کی بنیاد کے پاس لگائے گئے تھے اور انہوں نے
پھٹ کر لیبارٹری کی دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے لیبارٹری کے سائنسدانوں سمیت فضا میں منتشر کر دینا تھا۔ 2 بم لگانے کے بعد عمران رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ 2 فٹ کے فاصلے پر اس نے مزید 2 ٹائم بم جو مارکر پینسل کی شکل میں تھے دیوار کے ساتھ گھاس کے خوشوں کے پیچھے لگا دیے۔ پہلے دونوں بموں کے کیپ 2 بار دبا کر اس نے ان کا ٹائم فیوز آن کر دیا تھا۔ اسی طرح اس نے دوسرے 2 بموں کو بھی 2 دفعہ دبا دیا تاکہ ان کا بھی ٹائم فیوز آن ہو جائے۔ اس طرح عمران نے مزید 2 بم دیوار کے کونے کے پاس چسپاں کر دیے۔ اب اس کا مشن ختم ہو چکا تھا۔ اپنے حصے کے 6 ٹائم بم اس نے لیبارٹری کی عقبی دیوار کے ساتھ نیچے کر کے چسپاں کر دیے تھے اور ٹائم فیوز بھی آن کر دیا تھا۔ اب اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد ان بموں کو پھٹ جانا تھا۔ عمران کو اب واپس جانا تھا۔ وہ تیزی سے واپس مڑا اور گیلی گھاس پر اوندے لیٹتے ہوئے کونیوں کے بال سرنگ کے دہانے کے قریب رینگنے لگا۔ وہ سرنگ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے تیزی سے اپنا جسم کا رخ بدل لیا۔ اس نے سرنگ کے سوراخ میں اپنی دونوں ٹانگیں داخل کر دیں، پھر گردن تک سرنگ میں اتر گیا اور لیبارٹری کی بیرک کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ جبران ابھی تک واپس آتا نظر نہیں آیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس نے اتنی دیر کہاں لگا دی۔ اس وقت تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اچانک اسے مغربی دیوار کی اوٹ میں سے جبران رینگتا ہوا نکلتا دکھائی دیا۔ جبران مغربی دیوار سے 15-20 فٹ تک آگے نکل آیا۔ سرنگ سے لیبارٹری والی بیرک کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ 4 فٹ تک تھا۔ تب ایک ایسی بات ہو گئی جس کے بارے میں عمران اور جبران نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی جبران رینگتا ہوا لیبارٹری کی دیوار سے 15-20 گز کھلی جگہ پر آیا، اچانک سامنے بیرک کا دروازہ کھلا اور اندر سے 2 کمانڈوز باتیں کرتے نکل آئے۔ جبران وہیں دبک کر بیٹھ گیا، لیکن دروازہ کھولنے سے اندر کی روشنی باہر پڑ رہی تھی اور اس روشنی میں ایک سپاہی نے جبران کو رینگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے وہیں سے مشین گن تان کر چیخ کر ہالٹ کیا اور چھلانگ لگا کر دوڑتا ہوا جبران کے سر پر پہنچ گیا۔ دوسرا سپاہی بھی دوڑتا ہوا وہاں آ گیا۔ ایک سپاہی نے مشین گن کی نالی جبران کے سر کے ساتھ لگا دی، دوسرے نے جبران کو گردن سے دبوچ کر اٹھا لیا۔ عمران کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا افسوسناک ڈرامہ ہو رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس آٹومیٹک پستول ضرور تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پستول نکال کر فائر کرتا، دونوں کمانڈو ساتھی سپاہی جبران کو پکڑ کر سامنے والی بیرک کے اندر گھس گئے۔ اگر عمران فائر بھی کرتا تو اتنی دور سے زیادہ ایک سپاہی کو مار سکتا تھا، جبکہ دوسرا سپاہی ایک دم فائر کھول دیتا۔ اس سے موجود پوری کمانڈو فورس پولیس کو بیدار کر دیتی اور پھر نہ صرف یہ کہ عمران بھی پکڑا جاتا، بلکہ عین ممکن تھا کہ ان کا مشن بھی ناکام ہو جاتا، کیونکہ بیک وقت 2 غیر ملکی جاسوسوں کا ٹارگٹ پر پکڑا جانا اس بات کی نشاندہی تھی کہ انہوں نے وہاں ضرور کوئی تخریبی کارروائی کی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ لوگ لگائے ہوئے بم بھی تلاش کر لیں۔ اب عمران کو ایک ہی فکر تھی کہ کہیں وحشیانہ اذیت سے گھبرا کر جبران راز فاش نہ کر ڈالے، لیکن اس کا دل کہتا تھا کہ جبران ایک محب الوطن کمانڈو ہے، وہ خود مر جائے گا لیکن زبان نہیں کھولے گا۔ جیسے ہی سپاہی جبران کو گھسیٹتے ہوئے بیرک کے اندر لے گئے، عمران نے فوراً سرنگ کے اندر داخل ہو گیا اور سرنگ میں سے الٹا رینگتا ہوا جنگل کی تاریکی کی طرف دوڑ لگانے لگا۔ جنگل کے اندھیرے اور درختوں کی شاخوں کو کاٹ کر وہ ہاتھوں سے پرے ہٹاتا اور اندھا دھند بھاگ رہا تھا تاکہ اس سے پہلے پولیس کی پارٹی جبران کے ساتھیوں کو تلاش کرنا شروع کرے، وہ ٹارگٹ سے جتنا دور ہو سکے نکل جائے۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے لگائے ہوئے ٹائم بم پھٹتے ہیں یا نہیں، یا ان کا مشن کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جبران دشمن کی دی جانے والی اذیتوں سے گھبرا کر یہ بتا دے کہ ٹائم بم کہاں لگائے ہیں اور ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے۔ عمران کو اتنی اپنی گرفتاری کی فکر نہیں تھی جتنی اسے یہ پریشانی تھی کہ مارکر
بم وقت پر پھٹیں گے یا نہیں۔ جبران پکڑا گیا تھا، یہ ان کے مشن کا ایک حصہ تھا۔ کئی بار کمانڈوز اپنے ٹارگٹ مارتے ہوئے دشمن کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ جبران بھی پکڑ لیا گیا تھا، وہ خود بھی پکڑا جا سکتا تھا لیکن وہ بچ گیا تھا۔ اب وہ اپنے مشن کی کامیابی یا ناکامی کا ثبوت چاہتا تھا۔ جب عمران جنگل میں اس جگہ آ گیا جہاں سے جے گڑھ کا راستہ تھوڑی دور رہ گیا تھا تو وہ ایک گھنے درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو درختی شاخوں میں اچھی طرح سے چھپا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ بموں کے ٹائم فیوز آن کیے 20 منٹ گزر گئے تھے، اب صرف 1.5 گھنٹے کی بات تھی۔ اتنے وقت میں ہی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اگر اتنی مدت میں بم پھٹ جاتے ہیں تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی پولیس پارٹی اس کی تلاش میں عمران کے پیچھے آ سکے۔ بم اتنے طاقتور تھے اور اتنے زیادہ تھے کہ ان کے پھٹنے سے آس پاس کی کوئی شے زندہ سلامت نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر اتنی مدت میں بم نہیں پھٹتے تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ جبران نے ناقابل برداشت اذیتوں سے گھبرا کر دشمن کو سب کچھ بتا دیا اور دشمن نے بم دیوار پر سے اتار کر انہیں ناکارہ بنا دیا ہے۔ اس کے بعد عمران کو وہاں سے فرار ہو جانا تھا۔ کم از کم 1.5 گھنٹے تک وہ درخت میں ضرور چھپا رہنا چاہتا تھا۔ بموں کے دھماکوں کی صورت میں جبران کا زندہ رہنا بھی ناممکن تھا۔ ادھر عمران ذہنی کشمکش میں گرفتار درخت میں چھپا ہوا تھا اور دوسری طرف جبران کو پولیس فورس کے کمانڈوز نے زمین پر الٹا کر اس پر وحشیانہ تشدد شروع کر دیا تھا۔ وہ اس سے پوچھ گچھ کر رہے تھے کہ وہ کس مشن پر پروجیکٹ میں آیا ہے اور اس کے ساتھ اور کون کون ہے۔ پولیس فورس ساری کی ساری موجود تھی۔ انہوں نے جبران کو پکڑا ہی تھا اسی معاملے کے لیے کہ وہ مسلمان ہے۔ جبران کو معلوم تھا کہ وہ اس لیبارٹری کے ساتھ بیرک میں ہے جس کی دیوار پر انہوں نے انتہائی دھماکہ خیز بم لگایا ہوا ہے اور جنہیں کچھ دیر میں پھٹ کر اس سارے کے سارے علاقے کو نیست و نابود کر دینا ہے۔ جبران نے اپنی موت کو قبول کر لیا تھا۔ وہ خوش تھا کہ وہ اپنے مشن کو پورا کرتے ہوئے اپنی وطن پاک کی خاطر جان دے رہا ہے۔ اس سے اچھی موت اور کیا ہو سکتی تھی۔